السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سوال و جواب کی اس محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ پہلا سوال ہے، بہت سے لوگ شوقیہ طور پر اور نشانہ بازی کی خاطر معصوم جانور کا شکار کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں ہمارا مذہب اسلام کیا کہتا ہے؟ سوال ہے الیاس احمد بنگال سے۔ تو بھائی، حلال جانور کا شکار کر سکتے ہیں، البتہ مقصود جو ہو وہ گوشت وغیرہ کھانا ہو۔ محض شوقیہ طور پر یا نشانہ بازی کے طور پر یا کھیل تماشے کے طور پر یا اسی طریقے سے جانوروں کو اگر تکلیف دینا مقصود ہو تو پھر شکار کرنا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال ہے کہ جب کبھی حشرات الارض پر نظر پڑتی ہے تو ایک دم سے دل چاہتا ہے اسے مار دوں، پھر یہ سوچ کر کہ وہ بھی جاندار ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ اسلام کی روح سے بتائیں کہ ہم زمینی کیڑوں مکوڑوں جس میں سانپ بچھو وغیرہ بھی ہوتے ہیں ان کو انسان کا دشمن سمجھ کر مار دیں یا جانور سمجھ کر چھوڑ دیں؟ یہ سوال ہے آمینہ شیخ ممبئی سے۔ موذی جانور یعنی جو جانور تکلیف دینے والے ہیں ان کا تو مار دینا بالکل ضروری ہے، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، اسی طریقے سے بھیڑ وغیرہ ہیں، یہ جہاں بھی کہیں دکھے فوراً مار دینا چاہیے۔ البتہ ان کے علاوہ جو دیگر موذی جانور وغیرہ ہیں، ان کے علاوہ جو حشرات الارض ہیں، جو زمینی کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو بلا ضرورت مارنا درست نہیں ہے۔ ان کو تو جہاں پائیں، چونکہ یہ ایذا پہنچانے والے ہیں، ان کو مار دینا ضروری ہے۔ ایک سوال ہے، رشتہ کرتے وقت لڑکے اور لڑکی میں کن کن صفات کا ہونا ضروری ہے، واضح کریں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی، ان کا معاملہ تجارتی دیکھا جاتا ہے۔ مثلا لڑکا کتنا امیر ہے، چاہے حرام ہی کماتا ہو، لڑکی کتنا جہیز لائے گی گرچہ حرام آمدنی سے ہو۔ اس سلسلے میں اسلامی احکام کیا کہتا ہے؟ ارمان عبداللہ بنگلور۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ رشتہ کرتے وقت لڑکے اور لڑکی کے اندر کچھ صفات وغیرہ، کچھ خصوصیات وغیرہ دیکھی جائیں۔ مثال کے طور پہ لڑکا کتنا دیندار ہے، اس کی دینداری دیکھی جائے، شرافت دیکھی جائے، امانت داری دیکھی جائے۔ وہ لڑکا جس کے اندر دینداری ہے، امانت داری ہے، شرافت ہے، یہ اس لڑکے سے زیادہ بہتر ہے جو مالدار ہے لیکن حرام آمدنی وغیرہ سے مالدار ہے، یعنی اس کی آمدنی حرام ہے اور وہ مالدار ہے۔ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے گرچہ اس کی مالی حیثیت کم ہو اور مالی اعتبار سے کم ہو۔ اسی طریقے سے لڑکی کے اندر دیانتداری دیکھا جائے، امانت داری دیکھا جائے، فرما برداری دیکھا جائے کہ شوہر کی کتنی مطیع اور فرما بردار ہوگی۔ اسی طریقے سے اس کے اندر پاک دامنی دیکھا جائے تو یہ لڑکی زیادہ بہتر ہے اس لڑکی کے مقابلے میں جو بہت زیادہ جہیز لانے والی ہے، جو جہیز حرام آمدنی سے ہو۔ یہ اگرچہ کم لانے والی ہے لیکن یہ زیادہ بہتر ہے، چونکہ حرام سے اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے، حرام سے متعلق بہت تاکید وارد ہوئی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک سوال ہے، نوافل مثلا اشراق، چاشت، اوابین، تہجد میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنی رکعات پڑھی جا سکتی ہیں؟ عبداللہ صاحب دہلی سے۔ نوافل کے اندر کوئی حد متعین نہیں ہے، آپ زیادہ سے زیادہ چاہے پڑھ لیں، کم سے کم جو ہیں وہ 2 رکعات تک ہیں اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ البتہ جو آپ نے چند نمازوں کا ذکر کیا ہے تو حدیث میں ان کی تعین ہے، ان کی رکعتوں کو بتایا گیا ہے۔ جیسے اشراق کی نماز کے متعلق 4 رکعت اللہ کے رسول نے بتایا، اور چاشت کی نماز جو ہے اس کے بعد جو پڑھی جاتی ہے وہ 8 رکعت تک ہے، اور اوابین کے اندر 6 رکعتیں ہیں اور تہجد کے اندر 12 رکعتیں ہیں۔ ان نمازوں کے اندر تعین کر دیے، ورنہ نوافل جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 2 رکعتیں ہیں۔ آپ بھی چاہے تو کمنٹ کر کے اپنے مسائل کا حل معلوم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔